میں ہوں شاہد کاظمی۔ پاکستان کو اقوام کو متحد کیا ہے پوری دنیا میں 16 اکتوبر کے جلسے سفر میں تھے، جیسا کہ آپ کے چند دن پہلے میرے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں شاہد کاظمی۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گلگت بلتستان میں اس وقت انتخابات کی گہما گہمی جاری ہے، اور اس حوالے سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت وہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نون ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو، تمام کی تمام سیاسی پارٹیوں کی مرکزی قیادت نہیں تو صف اول کی قیادت لازمی طور پہ گلگت بلتستان کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی تو کچھ دن قبل وزیراعظم پاکستان نے گلگت بلتستان کا دورہ کیا، وہاں پہ اعلانات کیے، عبوری صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی اعلان اس میں شامل ہے۔ اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی بات کریں تو بلاول بھٹو زرداری، اور پاکستان مسلم لیگ نواز کی اگر بات کریں تو مریم نواز اس وقت مکمل طور پر نہ صرف گلگت بلتستان کی سیاست میں مکمل طور پر ایکٹیو متحرک فعال ہیں، بلکہ اس حوالے سے وہ تمام امیدواروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ تمام رہنما اپنے انتخابی امیدواروں کے جلسوں میں نہ صرف تقاریر کر رہے ہیں بلکہ ایک دوسرے پہ الزامات کی بوچھاڑ بھی جاری ہے۔ اس حوالے میں ہم نے پچھلے 3 سے 4 دن کے اندر مسلم لیگ نون کے قائد مریم نواز شریف صاحبہ ہوں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے قائد بلاول بھٹو زرداری ہوں یا پاکستان تحریک انصاف کے قائدین ہوں، جس میں کچھ عرصہ قبل کی تقاریر عمران خان صاحب کی اپنی تھیں، اور اس کے بعد مراد سعید اور علی امین گنڈا پور کو جو اختیارات دیے گئے کہ وہاں پہ جلسے جلوس کریں، اور اس حوالے سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو نہ صرف فعال کریں بلکہ ووٹر ٹرن آؤٹ بڑھانے کا بھی سبب بنیں۔ یہاں پہ ہم نے جو جائزہ لیا کہ اخلاقیات کے حوالے سے اور سیاسی اخلاقیات کے حوالے سے بالخصوص جب ہم نے جائزہ لینے کی کوشش کی تو ہم تمام جلسوں کا ریکارڈ جو پچھلے تمام ہونے والے جلسے ہیں انتخابی جلسے گلگت بلتستان کے، وہ اٹھا کے اگر دیکھتے ہیں تو اس وقت سب سے ہمیں آخری نمبر پہ جو جماعت نظر آتی ہے جو اپنے انتخابی جلسوں کے اندر اخلاقیات کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دے رہی، وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف ہے۔ پچھلے دنوں بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے جو ریمارکس دیے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اور اس کے بعد پھر مراد سعید صاحب کی تقاریر ہمارے سامنے ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے اپنی ایک تقاریر کے دوران بلاول بھٹو پہ انتہائی عامیانہ جملے نہ صرف کسے بلکہ وہ اپنے شائقین کا جلسے کے اندر موجود جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں ان کا جوش و جذبہ غیر اخلاقی الفاظ سے بڑھاتے رہے۔ پاکستان کے اندر یہ روایت ایسی پنپتی رہی ہے پچھلے کچھ عرصے کے اندر کہ سیاست کے اندر ایک دوسرے کی ذات کے بخیے اداڑنا اور ایک دوسرے کی عزت کی پگڑیاں اچھالنا ایک معمول بنتا جا رہا ہے، لیکن گلگت بلتستان کا جو علاقہ ہے وہ نسبتاً ایک خوشگوار علاقہ تھا اس حوالے سے کہ وہاں پہ ہمیں سیاسی گہما گہمی تو دیکھنے کو ملتی تھی، لیکن ہمیں اخلاقیات کی دجیاں یا مطلب اخلاق سے گری ہوئی زبان جلسوں میں استعمال کرتے ہوئے بہت کم نظر آتی رہی ہے۔ اس حوالے سے مکمل طور پہ جہاں پہ وہاں کے الیکشن کمیشن پہ ذمہ داری آتی تھی، وہیں پہ وفاق پاکستان پہ بھی ذمہ داری آتی تھی کہ وہ اراکین اسمبلی اور وفاقی وزراء کے وہاں پہ جا کے بیانات دینے کے حوالے سے جلسوں کی سربراہی کرنے کے حوالے سے کوئی ایسا لایا عمل بنانے میں مکمل طور پہ ناکام رہے ہیں کہ اس سیاسی ماحول کو تناؤ کی کیفیت سے باہر نکالا جا سکے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ بھی یقینی طور پہ سیاست میں نہ صرف فعال ہیں بلکہ اس حوالے سے وہ کردار بھی ادا کرتی رہی ہیں، اور ہم نے پچھلے دنوں جو تقاریر اٹھا کے دیکھی ان میں جو دوسرے نمبر پہ آتے ہیں اخلاقیات کے حوالے سے جو قدرے پی ٹی آئی سے بہتر ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری ہمیں نظر آتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے پچھلے کچھ عرصے میں جلسے جلوسوں کے اندر گلگت بلتستان، استور، دیامیر اور مختلف علاقوں میں جو تقاریر کی ہیں، ان تقاریر میں جب وہ عمران خان یا وزیراعظم پاکستان کے ذکر پہ آتے تھے تو کچھ الفاظ ان کے ایسے ہو جاتے تھے جو اخلاقیات کے دائرے میں ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بطور مجموعی ان کی شائستگی کا پہلو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہم ان کو درجہ بندی مرکزی 3 جماعتوں میں سے دیں تو وہ دوسرے نمبر پہ ہیں۔ صف اول پہ اور پہلے نمبر پہ سر فہرست جو اخلاقیات کے حوالے سے ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اس لیے نہیں ہے کہ اس کی قیادت مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس ہے یا ان کی طرف سے غلطیاں نہیں دہرائی جا رہی، لیکن اس انتہائی کہنا چاہیے کہ ناخوشگوار ماحول کے اندر جو قدرے کم
مسائل ہیں وہ اس وقت مریم نواز شریف صاحبہ کی تقاریر کے اندر ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، وہ وفاق کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، وہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں، لیکن ان کی تقاریر کے اندر ایک سوبر پن یا کچھ ایسا ایک اخلاقیات کا پہلو نمایاں نظر آتا ہے کہ جو وہ الفاظ کچھ تو ہو سکتا ہے وہ اپنی صنف بطور عورت بھی استعمال نہیں کر پا رہی ہوں، لیکن بطور مجموعی وہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف سے سیاسی قد اپنا بڑھاتی ہوئی اس وقت نظر آ رہی ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے الفاظ کا چناؤ، ان کے الفاظ کی ادائیگی، ان کے لب و لہجے کی شائستگی اس وقت ان دونوں جماعتوں سے، مرکزی دونوں جماعتوں سے ان کو ممتاز رکھے ہوئے ہے، اور اس حوالے سے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں ہمیں انتخابات کے اندر ان کی تقاریر کا اثر نظر بھی آئے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک انتہائی اہم قدم یہ اٹھایا کہ ایک مخصوص حلقے یا ایک مخصوص ووٹ بینک کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے وزیراعظم پاکستان کے مشیر زلفی بخاری کو بطور خاص گلگت بلتستان بلوایا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہ تاثر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ جو غیر شائستگی یا ناشائستہ الفاظ تھے ان کے پہلے کے جلسوں میں علی امین گنڈا پور اور مراد سعید صاحب کی طرف سے، اس کا اثر بھی ایک طرح سے زائل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب کی گلگت بلتستان کے اندر موجودگی باقاعدہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ اس وجہ سے ہے کہ ان کے جلسوں کو شائستگی کا پہلو دینے کی کوشش کی جانے لگی ہے۔ دوسری طرف جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی جو رہنما ہیں مریم نواز شریف صاحبہ، ان کے گلگت بلتستان کے اندر اگر آپ تمام جلسے اٹھا کے دیکھ لیں تو ان میں شائستگی کا پہلو نمایاں نظر آنا شروع ہو چکا ہے، جو ان کی کسی حد تک شائستگی کا پختہ سوچ یا ان کی جو سیاسی پختگی کا ایک عملی نمونہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے۔ اور دیگر حوالوں سے اگر دیکھیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قائد بلاول بھٹو زرداری ہیں، بلاول بھٹو زرداری کے لب و لہجہ وزیراعظم پاکستان کے حوالے سے تو سختی اپنائے ہوتا ہے، لیکن بطور مجموعی اگر ہم ان کے اس رویے کی طرف دیکھیں تو بطور مجموعی ان کا رویہ کافی بہتر ہے۔ آنے والے دنوں میں گلگت بلتستان کے الیکشن کی صورتحال کیا ہوگی، کون سی جماعت کتنی سیٹس حاصل کرے گی، اس حوالے سے ہم آنے والے دنوں میں بتائیں گے، لیکن ابھی ہم جو ایک مجموعی جائزہ پیش کیا گیا ہے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، اس کے علاوہ جمعیت علماء اسلام فے ہے جو گلگت بلتستان کے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، مجلس وحدت المسلمین ہے، جماعت اسلامی پاکستان ہے جو ان انتخابات میں حصہ لے رہی ہے، لیکن قابل غور بات یہ ہے کہ ہم گلگت بلتستان جیسے حسین اور میٹھے خطے کی آب و ہوا کو اپنے جو سیاسی پیچیدگیاں ہیں یا ہمارے ایسے سیاسی رویے ہیں جن میں ہم اخلاقیات کا دامن بالکل چھوڑ دیتے ہیں، ان رویوں کی وجہ سے کہیں ہم گلگت بلتستان کا سیاسی منظرنامہ بھی آلودہ کرنے کا سبب نہ بن جائیں۔ اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو بلاگ اچھا لگے اس کو پسند کیجئے گا، رائے دیجئے گا، شیئر کیجئے گا، چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔